مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب بٹن پر اوکے کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ کاروان علم و فضل جس طرح اس علمی اور فکری چمن میں گل بوٹے کھلا رہا ہے اور ہر سال کی طرح اپنے ہی ریکارڈ کو توڑنے میں بازی لے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں مذہب اہل سنت و جماعت کے ساتھ منسلک جتنے بھی ادارہ جات پورے ملک میں ہیں، میں صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اہل سنت کا واحد علمی مرکز اگر کوئی ہے تو جامعۃ الاشرفیہ مبارک ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چونکہ یہ جامعہ بن چکا، اسے یونیورسٹی کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ عمارت کے لحاظ سے بھی یونیورسٹی ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی یونیورسٹی ہے، تنظیم کے اعتبار سے بھی یونیورسٹی ہے۔ کالج کسی ایک سبجیکٹ کی ضمانت لیتا ہے۔ انجینئرنگ کالج آپ وہاں ڈاکٹر نہیں پیدا کر سکتے، میڈیکل کالج آپ وہاں انجینئر نہیں پیدا کر سکتے۔ کالج ایک سبجیکٹ کے ساتھ ایک فن میں مہارت تامہ اسٹوڈنٹ کو حاصل کرواتا ہے، مگر جب کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں ہر طرح کا سبجیکٹ سمٹ کر چلا آتا ہے۔ اب طالب علم اپنی پسند کے مطابق کسی ایک سبجیکٹ کو چنتا ہے اور اس میں مہارت تامہ حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے یونیورسٹی کا ایک ہلکا سا تعارف اور مکمل کنسپٹ۔ غور سے سن لیجئے گا بات، ہم لوگ اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا اور آخرت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اس تصور کے ساتھ، اور ہمارے رب نے فرمایا کہ ہم سے جب دعا کیا کرو تو سب سے پہلے ہم سے دنیا مانگا کرو، اس کے بعد ہم سے آخرت مانگو، اور اس طرح کہہ کے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے، بھلی دنیا دے، بھلائی والی دنیا دے، وہ فی الآخرت حسنہ، اور اچھی آخرت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا خراب بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، نہ آخرت میں خرابی ہمارا مقدر ہو نہ دنیا میں خرابی ہمارا مقدر ہو، بھلائی دنیا کی بھی ہمارے مقدر کے ساتھ رہے، بھلائی آخرت کی بھی ہمارے مقدر کے ساتھ رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت کے ساتھ منسلک ہے۔ اب اس دنیا میں ہم دو طرح کا کام کر کے گزرتے ہیں۔ ایک کام وہ ہے جو ہمارے دنیاوی مسائل سے متعلق ہے، اور دوسرا کام ہمارا وہ ہے جو ہماری آخرت کے مسائل سے متعلق ہے۔ ایک دین کل پر ایمان لا کر جب ہم اپنی ان ذمہ داریوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے اس دین کا ایک بازو ابھر کر مذہب کی شکل میں آتا ہے اور دوسرا بازو ابھر کر سیاست کی شکل میں آتا ہے۔ یعنی دین اسلام کے یہ دو بازو، ایک بازو کا نام مذہب ہے، دوسرے بازو کا نام سیاست۔ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے ہمارا جو رشتہ ہے عبد و معبود کا، خالق و مخلوق کا، ساجد و مسجود کا،
حاکم و محکوم کا، رازق و مرزوق کا، اس رشتہ عبودیت کو قائم کرنے کا نام مذہب ہے. اور رب العالمین کی یہ جو مخلوق ہے، اس مخلوق کی خدمت کرنے کا نام اسلام کا تصور سیاست ہے. چاہے وہ پڑوسی کا حق ہو، چاہے ہمارے معلمین کا حق ہو، چاہے معلمین پہ طلبہ کا حق ہو، چاہے مزدور پر اس کے مالک کا حق ہو، چاہے مالک پر اس کے مزدور کا حق ہو، انہی حقوق کا ایمانداری کے ساتھ نرواہ کرنے کا نام اسلامی سیاست ہے. خدمت خلق کا نام اسلامی سیاست ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب ہمیں دنیا میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی نہ ہونے پائے، اور جو حق تلفی کر رہا ہے اس ظالم سے لڑا بھی گا. چنانچہ یہ جو فلسفہ جہاد ہے اسلام کا، اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ظالم کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اور سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو ظالم حکمراں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ظلم کے خلاف اعلان جہاد کرے. یہ سبق ہمیں اسلام نے سکھلایا. تو اس اسلامی یونیورسٹی میں جہاں ہم معاد کے تحفظ کی خاطر علم حاصل کر رہے ہیں، وہی ہمیں معاش کے تحفظ کی خاطر بھی سوچنا ہے. جہاں ہم مذہب کے تحفظ کی بنیاد پر اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں ہمیں سیاست کے تحفظ کے لیے بھی اسی یونیورسٹی کی سرزمین سے وہ بہترین اسلامی سیاستداں پیدا کر رہے ہیں جو اگر پڑھ رہے ہیں اشرفیہ میں تو اشرفیہ کے خادم اور طالب علم کی حیثیت سے ہوں، اور جا رہے ہوں پارلیمنٹ میں تو 1990 میں حافظ ملت کی غلامی کے سطح میں عید میلاد النبی کی چھٹی بھی اس ملک کو دلوا. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. میں اپنی تعریف کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہے نا، یہاں سے مفسر بھی نکلیں گے، یہاں سے محدث بھی نکلیں گے، یہاں سے مقرر بھی نکلیں گے، یہاں سے محرر بھی نکلیں گے، یہاں سے مذہبی دانشور بھی نکلیں گے، اور یہاں سے سیاسی رہنما بھی نکلیں گے. اور آج ہم پورے ملک میں تقریباً 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت سے موجود ہیں. اسلام کا احیا کب ہوگا؟ جب ملک کی سیاست اسلام میں مداخلت کر رہی ہوگی. اس مداخلت کے مقابلے میں سرفروشان حق میدان میں اتریں گے. ملک کی سیاست اور ملک کی عدالت نے 1985 میں ایک مداخلت کی تھی، تو اس مداخلت کے مقابلے میں سیاسی لیڈروں نے اسلام کا تحفظ نہیں کیا تھا. ان علماء کرام نے اسلام کا تحفظ کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے کو، حکومت کو مجبور کیا کہ وہ پارلیمنٹ کا سیشن بلا کر کے اس کو ڈیلیٹ کرے. آج پھر ہمارے سر پہ 3 طلاق کا مسئلہ، آج ہمارے سامنے مسلم مسائل میں مداخلت. آج یہ 5 سال کا جو دور گزرا ہے، اس بحرانی دور میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. سیاسی لوگوں کا بھی وجود ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو سیاسی لوگ تو اپنا پالا بدل لیں گے. اپنے وجود کو بچانے کے لیے سیاسی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی سیاست کا تعلق ان کے جسم و جان اور صرف ہندوستان تک ہے. مگر آپ کی سیاست کا تعلق جسم و جان سے بھی ہے، ہندوستان سے بھی ہے، اسلام و ایمان سے بھی ہے. اس 70 سال کے عرصے میں ہمارے گھر پھونکے گئے، ہمارے بچے یتیم بنائے گئے، ہماری ماں اور بہنوں کی مانگ کا سندور کھرچا گیا، ہمارے آشیانے جلتے رہے، اور ہر طرح کی ان تمام تکالیف سے یہ ملت اسلامیہ گزری. اور حتی المقدور اس ملت کے تحفظ کی خاطر ملک
میں سروے کر لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ میدان عمل میں کون لوگ اترے ہیں، تو سب سے زیادہ میدان عمل میں نہ سیاسی لیڈروں نے دنیا کے تحفظ آپ کو دیا ہے اور نہ ہی ظالم حکمرانوں کے ذریعے آپ کو کوئی ریلیف ملی ہے۔ اگر آپ کے مسائل کو اٹھایا ہے تو انہی علمی اقدار کے لوگوں نے آپ کے مسائل کو اٹھایا اور آپ کی زندگی کو اسلامی رمق کے ساتھ زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس وقت مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کیا گیا ہے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی بیل کے نام پر، اور اب تو ہر کھیت میں مودی اور موزی دکھائی دے رہے ہیں۔ جس کھیت کو دیکھو مودی چل رہا ہے، یوگی چل رہا ہے، اور لوگ ماتا کہنے والے لوگ اب کھیتوں میں چلنے والے مودی سے بھی پریشان ہو گئے ہیں اور یوگی سے بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ خیر، ان کی پریشانی ان کے معاش کی حد تک ہے۔ ہمارا دین اور ہماری اس ملت اسلامیہ کا اسلام پہ یقین اگر مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، ہزار عملی بد کرداری کے باوجود، تو خدا کی قسم یہ ملت 60-70 سال میں مٹ گئی ہوتی۔ مگر یہ ملت صرف زندہ ہے روح محمدی کا جذبہ لے کر، یہ ملت صرف زندہ ہے خدا واحد کی وحدانیت کے یقین کے ساتھ، یہ ملت زندہ ہے رسول اللہ کی عظمت احترام کے ساتھ، یہ ملت زندہ ہے فلسفہ مابعد الموت پہ یقین رکھنے کی بنیاد پر، یہ ملت زندہ ہے اپنے خدا پہ یقین، اپنی حدیثوں پہ یقین، اپنے قرآن پہ یقین، اپنے علماء کرام جو محافظین ہیں، سنت و سنیت ہیں، ان پر یقین۔ آج تک اس قوم کا رشتہ ان سے نہیں ٹوٹا، اب کوشش پوری ہو رہی ہے کہ ان سے بھی اس قوم کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ کھیل بہت لمبا ہو رہا، ہم چونکہ ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ آج جو کچھ بھی 5 سال میں یہ ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل گیم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی گنڈا گردی والی دہشت گرد تنظیم کا نام موساد ہے۔ یہ تنظیم اسرائیل کی ہے، یہودیوں کی، اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی دہشت گرد اور آتنکوادی تنظیم RSS ہے۔ اس کا ننگا ناچ اور اس کا آتنکواد انسانوں کے قتل کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، مذہبی معاملات میں مداخلت کی بنیاد پر سامنے آ رہا ہے، انسانی قدروں کے قتل کی بنیاد پر سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے جسم و جان سے کھیلا گیا، ہم نے اپنے جسم و جان کا نقصان برداشت کیا، مگر اب دین و ایمان سے کھیلنے کے لیے کھلم کھلا میدان عمل میں فسطائی طاقتیں آ چکی ہیں کہ ان مسلمانوں کو اب ہلا کر کے رکھ دیا جائے تاکہ اپنے دین و ایمان کے معاملے میں بھی اپنی بدعملی کی بنیاد پر اپنی بدعقیدگی کا بھی مظاہرہ کرنے کے لیے تلوار کے خوف سے، ترشول کے خوف سے، دہشت گردی کے خوف سے، RSS کے خوف سے، بھاجپا کے خوف سے اپنی راہ بدل دیں اور اپنے ایمان میں کمزوری کا شگاف پیدا کریں۔ آج میں بات یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ ادارے ملک کے تحفظ کی بھی ضمانت ہیں اور ملت کے تحفظ کی بھی ضمانت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور علماء دین نے جب جب دین پر یہ وقت آیا، جب جب ملت پہ یہ وقت آیا، چاہے وہ مسلمان کہلانے والے ظالم حکمراں رہیں یا غیر مسلم ظالم حکمراں رہیں، ان کے مقابلے میں ہمیشہ ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ان ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو سادات کرام کو اپنی خطیر رقم دے کر ان ظالموں کے خلاف جو علماء میدان عمل میں تھے ان کی پشت پناہی بھی انہوں نے کی ہے۔ قرآن کریم کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے اگر معمولی ظلم سامنے آیا ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم الشان شخصیت بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اسلامی فکر کی حفاظت کرنے کے لیے، اور جب میں اسلامی فکر بولتا ہوں تو اس کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے، صرف مذہب اسلام کے معتقدات تک یہ بات نہیں رہتی ہے۔ جب میں اسلامی فکر بولتا ہوں یا اسلامی ذہنیت بولتا ہوں یا اسلامی نظریہ بولتا ہوں، اس اسلامی نظریہ میں
انسانیت کا تحفظ شامل ہے، اس اسلامی نظریے میں جانوروں کا تحفظ شامل ہے، اس اسلامی نظریہ میں غیر مسلموں کا بھی تحفظ شامل ہے، اس اسلامی نظریہ میں غداروں کا بھی تحفظ شامل ہے اور وفاداروں کا بھی تحفظ شامل ہے۔ اسلام بہت وسیع المشرب دین ہے۔ یہ جب اپنی حکومت قائم کرتا ہے تو کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتا۔ اسلامی حکومت میں اگر مندر ہے تو اسلامی حکومت اس مندر کی حفاظت کی پابند ہے۔ اسلامی حکومت میں اگر چرچ ہے تو اسلامی حکومت اس چرچ کی حفاظت کی پابند ہے۔ اسلامی حکومت لا اکراہ فی الدین کا ایک عالمی تصور رکھتی ہے اور انسانی اور ایمانی تصور دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان حالات نے اب تو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 1857 سے پہلے جب اس ملک میں مغل امپائر تھا، اس زمانے میں اسی بنارس میں، بنارس اب کاشی کے مندر کے سب سے بڑے پروہت کی بیٹی شکنتلا کو جب کوتوال ابراہیم نے یرغمال کرنے کی کوشش کی تھی تو اسی سرزمین پر اسے سزا دینے کے لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر آئے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں، مگر آج ہندوستان کی سرزمین پر ٹی وی دیکھیے، ٹی وی کا اینکر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سیاسی کتے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دو چار مولوی نما لوگ بھی 2-4-5 ہزار روپے کے لیے خریدے جاتے ہیں اور یہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، اینکر ان کے منہ میں اپنی زبان رکھتا ہے اور یہ عالم اسلام کو بدنام کرنے اور رسوائی کا سامان کرنے کا ہمیشہ انتظام کرتے ہیں۔ پریشانی یہ ہے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا، کبھی نعرہ کی مذہب واپس کرو، کبھی نعرہ کا اپنا دین چھوڑ دو، کبھی نعرہ کہ اگر 3 مسجد نہیں دو گے تو 30,000 مسجدیں لے لیں گے۔ یہ دادا گیری، یہ گنڈا گردی، یہ دہشت پسندی ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ہمیں نروس سسٹم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ کون بولے گا اس کے خلاف اور کہاں سے اٹھے گی اس کے خلاف آواز؟ ہم اپنے آقا کی حدیث پڑھاتے ہیں تو اس میں جو انسانیت کا تحفظ کرنے والا مذہب ہے، اگر اسی مذہب کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا جائے تو مذہبی تو کنسپٹ ہی غارت ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس مذہبی کنسپٹ کو زندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہر دور کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے، جب ایسا برا وقت آیا ہے تو پھانسی پہ علماء نظر آئے ہیں، ضلع وطنی میں علماء نظر آئے ہیں، غریب الوطنی میں علماء نظر آئے ہیں، دشت و جبل میں وعدہ پیمائی کرتے ہوئے علماء نظر آئے ہیں، اور ہر دور میں علماء نے اس ملت کی قیادت کی۔ کوئی ایسا دور نہیں تھا جس دور میں علماء نے قیادت نہ کی۔ 1857 آیا، پورے ہندوستان پر انگریزی راج چھایا، اس وقت بھی علماء ہی میدان عمل میں آئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوی جہاد پورے ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی چولہے ہلا کر کے رکھ چکا، کالا پانی کی انہیں سزا دی گئی۔ علماء نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ وہ معمولی عالم نہیں تھے، وہ اپنے دور کے اعلیٰ حضرت تھے، وہ اپنے دور کے بحر العلوم تھے، وہ بہادر شاہ ظفر کے وزیر اعظم تھے، وہ غالب کے استاد تھے۔ علماء ان کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرنا اپنے لیے اعزاز اور افتخار کی بات سمجھتے تھے، مگر وہی آدمی مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے، اس دیش کی عزت و آبرو کے لیے قربانیوں کی اس منزل سے گزرتا ہے۔ آج کے دور میں پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، خاص طور پہ اس بر اعظم ایشیا کی بات میں کر رہا ہوں، آج کے دور میں علامہ فضل حق خیر آبادی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پورے بر صغیر میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اس عالم کا کردار کیا تھا؟ وہ عالم جب اس قوم پر وقت آیا اور اس ملک پہ وقت آیا تو عالم نقطۂ نظر اسلامی ہی کی بنیاد پر تو میدان
फतवा दिया था वो इस्लामी ही नुक्ते नजर से तो दिया था, जिसकी पादाश में उन्हें काला पानी जजीरा अंडमान की सजा दी गई। काला पानी उसे इसलिए कहते हैं कि वहां की आबो हवा मजमूम थी, वहां की आबो हवा में ले जाकर के इनके साथ क्या किया गया, वो अल्लामा फखर खैराबादी, जिसके शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द सदर शरिया मौलाना जदरी साहब आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के साथ शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द। आप जरा सोचे कैसी जरूरत आलिम है, क्या किया उनके साथ, यहां से गिरफ्तार किया, काला पानी पहुंचाया और पहुंचाने के बाद उनसे काम क्या लिया जाता था, एक बनियाइन उन्हें दी गई पहनने के लिए और एक छोटा सा अंडरवियर उन्हें दिया गया पहनने के लिए, झाड़ू उनसे दिलवाया जाता था, लैट्रीन उनसे साफ करवाई जाती थी। अब यही रुक करके मैं आपको सामने एक बहुत ही अहम सवाल रखना चाहता हूं कि वो आलिम हाथ पैर चुमवा सकता था, उसे न काला पानी जाने की जरूरत थी, न इतनी बड़ी सजा उठाने की जरूरत थी। वो आलिम जिंदगी भर हीला तावील करके अपना हाथ पैर चुमवा सकता था, जिसके हाथ पर बादशाह और शहजादे चूमते थे। मैं उस आलिम दीन की बात कर रहा हूं। उस आलिम दीन ने जब देखा कि उसके दीन को मलियामेट किया जा रहा है, उसके मुल्क को मलियामेट किया जा रहा है, तो हुब्बुल वतन मिनल ईमान के तहत वो हिंदुस्तान पे फिदा हो गया और इस्लाम ही नहीं रहा तो हम जरा सी क्या करेंगे, अपने दीन पे फिदा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई वो आदमी लड़ा कि अपने दौर का आला हज़रत सदा कैसी पा रहा, तड़पा तड़पा के उन्हें मारा गया। और सिर्फ उन्हीं तक ये बात नहीं है, 18,000 उलमाए किराम को फांसी पूरे हिंदुस्तान में दी गई थी। सबसे ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद किया गया। आज भी इंडिया गेट पे आप जाओ, आज मुझे ये तकरीर इसलिए करनी पड़ रही है कि एक फैसला कुन वक्त आया। अब इस मौके पे अगर आपने कोई गलत फैसला कर दिया तो फिर न कहना हमें खबर न हुई। और यहां से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि ये देखिए आप, एक फैसला को हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में सबको अपने मजहब पे अमल करने की जिम्मा आजादी दी गई थी। मगर आज आपके दीन इस्लाम पर जो कुछ भी हमला हो रहा है वो आपके सामने है। और ये झूठी गद्दार मक्कार हुकूमत सबका साथ सबका विनाश की बात कर रही है। नतीजा ये है कि अगर ये 5 साल के बाद फिर आ गए तो इस मुल्क का संविधान भी ये बदलेंगे और आपको वोट देने का जो अख्तियार है इससे भी हमेशा के लिए महरूम करके इसी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरें पहना दी जाएंगी। 25 करोड़ लोगों की जरूरत है इस मुल्क में, ड्राइवरों की, भिखारियों, मकान में काम करने वालों की, झाड़ू पोछा करने वालों की, चौकीदार बनने वालों की, जूता सिलने वाले मूची की, कपड़ा धोने वाले धोबी की। आज कपड़ा धोने वाला धोबी है अपने घरों में नहीं आपको मिलता। आज आपका हज्जाम आपके माहौल में नहीं मिलता। आज आपका हरवाहा आपके खेत को जोतता हुआ नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं कि यह कब्रिस्तान में चला गया? नहीं, ये इसी हिंदुस्तान में है। वो हरवाहा जो आपका खेत जोतता था वो कलेक्टर साहब बन चुका है। वो मूची जो आपका जूता सीता था वो कप्तान साहब बन चुका है। कोई कलेक्टर बन गया, कोई कप्तान बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई थानेदार बन गया। अब ये सब जगहें खाली हो गई हिंदुस्तान में। मूची की जगह खाली हो गई, चौकीदार की जगह खाली हो गई, ड्राइवर की जगह खाली हो गई, खलासी की जगह खाली हो गई। बहुत ही शातिराना चाल के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट किया गया है कि इन 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को न गंगा में डुबोया जा सकता है, न बहरे हिंद में सबूताज किया जा सकता है। ये रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। पेट की 2 वक्त की रोटी हर आदमी को चाहिए। जब इन्हें तालीम का दरवाजा इन पे बंद कर दिया गया, रोटी रोजी का दरवाजा इन पे बंद कर दिया गया, अब क्या करेंगे? अब तो अपने 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मेहतरों की जगह इनको लेना पड़ेगा ताकि ये नालियां साफ करें, मूचियों की जगह इनको लेना पड़ेगा ताकि ये जूते। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपके मुस्तकबिल पर लचकती हुई तलवार है 2019 में और आपको अपना फैसला बहुत सोच समझ के करना है। अगर ये जालिम हुकूमत खत्म नहीं होती और आप इत्तेहाद के बजाय इंतशार का शिकार होकर अपने वोटों को बर्बाद करते हैं तो याद रखिएगा आप अपनी
अपनी मौत पर सिग्नेचर करते हैं, अपनी जिल्लत की सनद अपने हाथों से लेने के लिए तैयार होते हैं। जहां हमारी जिम्मेदारी आपसे ये कहने की है कि 5 वक्त की नमाजें आपके लिए जरूरी हैं, जहां हमारी जिम्मेदारी आपसे ये कहने की है कि तालीम दीन हासिल करने की जरूरत है, वहीं हमारी जिम्मेदारी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर ओके करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।